الرحمن الرحیم یہ آج جو انہوں نے وقت مانگا تو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے اوپر جو اعتراضات تھے تو آبویسلی ان لوگوں نے جو ہے سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو سرٹیفکیٹ صرف اسی وجہ سے نہیں مل رہا کیونکہ آلریڈی جو ہے نا یہ متنازع الیکشن اور متنازع ہونے کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے نا وہ لڑنے نہیں دیا، ہمیں موقع نہیں دیا اور پتہ نہیں کہ کیا وہ ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں، یہ پارٹی کے ہمدرد نہیں ہے. تو اس وجہ سے آج تو انہوں نے خیر بس نوٹس ملا ان کو، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہ مت ہے کہ وہ یہ اپنا جواب جمع کرائیں گے. اس کے بعد جو بھی پروسیجر ہوگا تو آبویسلی جو ہے نا وہ قوم کو بھی پتہ چل جائے گا. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ جو کر رہے ہیں یہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ریزرو سیٹس ہے وہ ان کو نہ ملے گی اور یہ جو کر رہے ہیں تو یہ پارٹی کے لیے نقصان ہوگا. تو ابھی عوام کو سمجھ آیا کہ بھائی واقعی انہوں نے سچ کہا تھا. تو میرا پوری یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. اور روم حسن صاحب کو نوٹس آیا تھا ایز چیف الیکشن کمشنر پاکستان تحریک انصاف. اس نوٹس میں صرف ہیئرنگ ڈیٹ کے لیے بتایا گیا تھا. اس میں جس طریقے سے لاسٹ ٹائم ہماری ہیئرنگ ہوئی تھی، پہلی جب ہم نے الیکشن کروائے تو الیکشن کمیشن نے ہمیں ایک نوٹس بھیجا اور اس میں کچھ انہوں نے ڈیفیشنسی پوائنٹ آؤٹ کر لی ڈاکومنٹیشن میں کہ یہ ڈاکومنٹس میں کچھ چیزیں کم ہیں، یہ آپ پرووائڈ کریں. پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک نوٹس آیا اور اس نوٹس میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ کمیشن کی طرف سے اس میں کچھ آبجیکشنز ہیں لہٰذا آپ اس کا جواب دیں. اور اس کے بعد ہماری ہیئرنگ ہوئی تھی. آج کی جو ہیئرنگ ہو رہی تھی اس میں نہ ہی کوئی ہمیں ایسا لیٹر آیا تھا جس میں ڈاکومنٹیشن میں کوئی چیز پوائنٹ محفوظ ہوا. بلوچستان کے 6 میں سے 3 پینل نے وڈرا کر لیا تھا اور پھر ووٹنگ ہوئی تھی 3 پینل کے درمیان، اس میں سے ایک پینل الیکٹ ہو گیا تھا. ہم نے تھرو آؤٹ میڈیا کے تھرو وہ سارا پروسیس بیان کیا تھا. ہمیں امید ہے کہ ہمارا الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہے، کسی بھی پارٹی کا ایسا الیکشن نہیں ہوا جیسا ہمارا ہے. ہم پھر بھی امید کیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ ڈیلے بہت ہو گیا. 3 تاریخ کا الیکشن تھا، 4 کا نوٹیفیکیشن تھا، 9 مارچ کا ہم نے ڈاکومنٹس جمع کیے تھے اکارڈنگ ٹو دا لا. جو سرٹیفکیٹ ہمیں 7 ڈیز میں ملنا تھا وہ سرٹیفکیٹ آج بھی نہیں ملا. آج الیکشن کمیشن نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ وہ آبزرویشن ہمارے سامنے لائی جائے. ہماری درخواست ہے، اب تو بائی الیکشن بھی ہوئے، اب سارے الیکشن جو ختم ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنا بلے کا نشان بھی ملے اور ہمارا سرٹیفکیٹ بھی واپس ملے. اگر کوئی کوشچن. جی اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے اب ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی درجہ حرارت اور مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ جو آپ کا انٹرا پارٹی کیس ہے کیا پہلے جیسا ہی حال ہوگا یا آپ کو کچھ نرمی نظر آ رہی ہے؟ بلے کا نشان واپس ملتا کچھ نظر آ رہا ہے؟ میں اس بات پہ نہیں جا رہا کہ دیکھو نا اگر ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے تو ہمیں بلے کا نشان ملنا چاہیے، لیکن ٹکٹ دس وے جتنے آبزرویشن کسی پوائنٹ آؤٹ کر دی جو ہم ایگری نہیں کرتے کہ وہ آبزرویشن ٹھیک تھی کیونکہ وہ مس ریڈنگ آف ریکارڈ تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے دا موسٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کیے تھے. اس لیے قانون اور رولز، الیکشن ایکٹ، الیکشن رولز اور ہمارے کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہمیں یہ سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے اور ہم نے اتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے. دوسری بات، جو الیکشن آپ سیاسی درجہ حرارت کی بات کر رہے ہیں، یس درجہ حرارت کم ہونی چاہیے، ترقی کی طرف بڑھنا چاہیے. ہم نے تو جو کچھ ہماری طرف سے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہونی تھی وہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں. بلہ لیا گیا، لیڈر کو جیل میں رکھا گیا، اس کو 5 دن میں 3 سزائیں دلوائی گئیں، 35 سال کی سزا دلوائی گئی، باور کروایا گیا ہمیشہ کے لیے اندر ہے، کوئی نشان نہیں، کوئی بینگر، کسی کو چمٹا، کسی کا ووٹ، کسی کو کچھ اور الاٹ کروایا گیا. لیکن عوام نے اللہ کے رحم کرم سے تو وہ کر دی، سپورٹ کیا اور 2/3 میجارٹی ہماری ایگزسٹ کرتی ہے. 180 سیٹ ہمارے نیشنل اسمبلی میں ہے جس کا ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے. ہم اس لیے نہ بائیکاٹ کی طرف گئے، نہ دھرنوں کی طرف گئے، نہ انماس ریزگنیشن کی طرف گئے اور پارلیمان میں بیٹھ کے اپنا رول پلے کرنے کے لیے بیٹھے. لیکن اس کے باوجود
نہ ہمیں اسپیس دی جاتی ہے، نہ پوائنٹ اور آرڈر پہ بولنے کا موقع ملتا ہے. بولے تو آواز میوٹ کی جاتی ہے. باقر اپنے حقوق کے لیے نکلیں جس طرح پورے نہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ صرف ہم ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے اور باقی کے ساتھ ہی. جہاں تک ان تین پارٹیز کا تعلق ہے تو وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات کیا کرنی. پہلے تو ہمارا مینڈیٹ ہی ہے، ان کے پاس ہمارا مینڈیٹ ہے، چوری کیا ہوا ہے. تو جو چور ہے وہ جب تک وہ چوری کا مال واپس نہیں کرتا، سب کچھ نہیں کرتا، ان کے ساتھ کیا بات ہم نے کرنی ہے. وہ اپنا پولیٹیکل پارٹیز کا ہمارا اشتہار بنا ہوا ہے، پارٹیز کے ساتھ انگیج نہیں ہے. ان کلیئر کا مینڈیٹ چور پارٹی. جی پلیز آپ. گور صاحب، کے پی گورنمنٹ میں مشال یوسف سے مسلسل کنٹروورسیز میں آ رہی ہے. پچھلے دنوں خبر آئی ہے کہ کرک میں ایک سرکاری محکمے کی گاڑی اس کو الاٹ کروائی گئی ہے. اس سے پہلے بھی ان کی گاڑی کا ایشو نیشنل میڈیا پر آیا تھا. مشال یوسف زئی کی ایسی کیا اسپیشل خدمات ہے کہ پارٹی میں اس کو نہیں دیکھو کسی انڈیویجول پہ بات نہیں کیا کرتے. دوسری بات یہ کہ ہم آپ کو پارٹی کی پوزیشن یہ ضرور بتاتے ہیں. ہم نے آسٹریلٹی پلان رکھا ہے اور آسٹریلٹی پلان کے پاس کسی نے بھی اپنا پاور اور اپنے پوزیشن مس یوز اور ابیوز نہیں کیا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ علی امین خان بنداپور صاحب کے سربراہی میں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ انشاءاللہ کے پیچھے میں مثالی حکومت بنے گی اور مثالی صوبہ بنے گا. وہ دن رات کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. انہوں نے اس رمضان میں بھی ریلیف پیکج دی اتنے سخت سچویشن میں کہ فیڈرل حکومت جو ہے وہ ہمارے جو ریسورسز ہیں اس میں بھی بیٹھی ہے، وہ اپنا شیئر بھی نہیں دے رہی ہے، شیئر. اس کے باوجود وہ کوشش کر رہا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، علی امین صاحب کی حکومت انشاءاللہ ہر بھرپور کوشش کرے گی کہ وہ قانون کے مطابق چلے گی، کوئی مس یوز ابیوز پاور کا نہیں ہوگا اور انشاءاللہ بہترین صوبہ بنے گا. تھینک یو.